اللہ الرحمن الرحیم وضعف حمل الا علی غیر فی غیرہ ای فی غیر جمع منکور غیر محصور لصحت الاستثناء حینئذ۔ کل آپ لوگوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ الا حرف استثناء کو بعض مرتبہ غیرہ کے معنی میں لے لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے بنیادی طور پر 3 شرطیں پڑھ لی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الا متعدد کے بعد واقع ہو، جمع کے بعد واقع ہو، اور وہ جمع منکور ہو، غیر محصور ہو۔ جب یہ 3-4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اس کے بعد الا کو غیرہ کے معنی پر محمول کریں گے، وگرنہ نہیں کریں گے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو پھر تو ہم الا کو غیرہ کے معنی پر محمول کریں گے، وگرنہ اگر یہ 3 شرطیں نہ پائی جائے اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر ہم الا کو غیرہ پر محمول کرتے ہیں تو یہ ضعیف ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ ضعیف ہوگا، اس میں ضعف ہوگا، یہ کوئی جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو اسی کو بیان فرمایا وضعف فی غیرہ، اور ضعیف ہے۔ کیا ضعیف ہے؟ ضعف کا فاعل حمل الا علی غیرہ، یعنی الا کو محمول کرنا غیرہ پر، یہ ضعیف ہے فی غیرہ، اس کے علاوہ میں۔ کس کے علاوہ میں؟ یعنی جو ماقبل میں 3 یا 4 شرطیں پڑھی ہیں، ان 4 اور 3 شرائط کے پائے جانے کے علاوہ میں اس کو غیرہ پر محمول کرنا یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ فی غیرہ ای فی غیر جمع منکور غیر محصور، یعنی ایسے جمع میں جو کہ یعنی ایسے جمع کے علاوہ میں جو کہ کیا ہے؟ منکور ہو اور غیر محصور لصحت الاستثناء حینئذ، اس لیے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ استثناء صحیح ہو سکتا ہے، تو جب استثناء صحیح ہے تو اس کو اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول کریں گے، اس کو غیرہ کے معنی میں تعویل اس کی نہیں کریں گے۔ یہ تو ہو گیا ماتن کا نظریہ۔ آگے علامہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے، علامہ جامی نے امام سیبویہ کا مذہب بیان فرمایا ہے، اور اسی پر جو ہے وہ اکثر متاخرین کا بھی یہی مذہب ہے، اور وہ یہ ہے کہ الا کا استثناء والے معنی پر محمول کرنا جب کہ یہ جائز ہو اور صحیح ہو، اس کے ساتھ بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ الا کو غیرہ کے معنی میں لے لیا جائے۔ گویا کہ ان کے نزدیک غیرہ کے معنی میں لینے کے لیے استثناء کا متعذر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ممکن ہے کہ اس کو استثناء والے معنی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو استثناء پر محمول نہ کریں بلکہ ہم اس کو غیرہ والے معنی میں لے لیں، ایسے ان کے نزدیک جائز ہے۔ جیسے انہوں نے آگے ایک جو ہے وہ متمسک بھی ہے، ان کا ایک استدلال بھی ہے، دیکھیں ومذہب سیبویہ، اور امام سیبویہ کا مذہب جواز وقوع الا کا بطور صفت کے واقع ہونے کا جائز ہونا ہے، مع صحت الاستثناء، استثناء کے صحیح ہونے کے ساتھ۔ قال، تو وہ فرماتے ہیں یجوز فی قولک، آپ کے اس قول میں یہ ایک قول ہے کہ ما اتانی احد الا زید، یہ الا زید کو وہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں ما اتانی احد الا زید میں یہاں پر اس کو الا زید، اس کو استثناء بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو الا کو غیرہ کے معنی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ان کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے، اور یہاں استثناء متعذر بھی نہیں ہے۔ جو ماقبل میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا وہ والی صورتحال یہاں نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں قال یجوز فی قولک، انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کے اس قول ما اتانی احد الا زید میں جائز ہے ان یکون الا زید صفتا، یہ الا زید جو ہو یہ کیا ہو؟ یہ بطور صفت کے ہو احد کے لیے، یہ بطور استثناء کے نہ ہو۔ وعلیہ اکثر المتاخرین، اور اسی پر اکثر متاخرین جو اہل نحو ہیں ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی استثناء کو غیرہ کے معنی میں لینا، الا کو غیرہ کے معنی میں لینے کے لیے استثناء والے معنی کا متعذر ہونا ضروری نہیں ہے، دونوں ہی چل سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے اس شعر سے استدلال کیا وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ، کہ ہر دوست، ہر بھائی،
کل اخن، ہاں ہر بھائی، مفارقہ اخوہ، اس سے اس کا بھائی الگ ہونے والا ہے، اس کو اس کا بھائی چھوڑ دینے والا ہے، الگ ہونے والا ہے اس سے، لعمر ابی کا، آپ کے باپ کی زندگی کی قسم، الا الفرقدان، سوائے فرقدان و ستارے کے۔ فرقدان دو ستارے ہیں جو ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، جب سے کائنات بنی ہے وہ ایک ہی ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جی ہر بھائی دوسرے بھائی سے الگ ہو سکتا ہے، دونوں کا آپس میں اتفاق ہمیشہ قائم اور دائم رہنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں اس مثال میں جو الا الفرقدان ہے، یہ الا الفرقدان آپ لوگوں نے مستثنیٰ کے جو اعرابی صورتیں ہیں ان کو پڑھ لیا ہے۔ اس میں پہلی صورت آپ لوگوں نے یہ پڑھ لی تھی کہ جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، جب کیا ہو، مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو وہ وجوبی طور پر منصوب ہوتا ہے۔ پڑھا ہے نا وجوبی صورت ہے، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ تو یہ جو الا الفرقدان ہے، الا یہاں پر کلام موجب میں واقع ہے تو الفرقدان کو کیا ہونا چاہیے، منصوب ہونا چاہیے۔ جب منصوب ہوگا تو پھر یہ کیسے ہوگا، الا الفرقدین، تثنیہ ہے نا، تو تثنیہ کی حالت نسبی جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوتی ہے، ماقبل الف کے ماقبل جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ، یا ماقبل مفتوح ہو تو الا الفرقدین ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا، یہاں پر یہ استثناء والا اعراب نہیں ہے۔ اگر الا اداتی استثناء کے طور پر استعمال ہوتا تو پھر لازمی طور پر، وجوبی طور پر الفرقدین، یہ الفرقدین منصوب ہونا تھا، فرقدان نہیں ہونا تھا بلکہ فرقدین ہونا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں الا اپنے اصلی اور حقیقی معنی میں نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کو یہاں پر الا کو اپنے حقیقی معنی میں لے سکتے ہیں، الا کو ہم اپنے حقیقی معنی میں لے سکتے ہیں۔ ماقبل کے جو شرائط ہیں وہ یہاں پر نہیں پائی جا رہی تینوں شرطیں، لہذا یہاں پر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں استثناء بھی جائز ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر الا کو کس معنی میں لیا ہے، غیرہ کے معنی میں لیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جی الا کا استثناء والے معنی پر استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو غیرہ کے معنی میں لے سکتے ہیں، اس کے لیے تعذر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں تمسکن بقولہ، شاعر کے اس قول سے استدلال کرتے ہوئے، وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ، کہ ہر بھائی چھوڑ دینے والا ہے اس کو اس کا بھائی، لعمر ابیکا، تیرے باپ کی قسم، اس کی زندگی کی قسم، إِلَّا الْفَرْقَدَانِ، سوائے کس کے، فرقدان، ستارے کے، کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ فالفرقدان، تو لہذا اب آگے اس کا شعر کا انطباق کیا کہ اس شعر میں الفرقدان جو ہے یہ صفت ہے لکل اخن کے لیے، یہ جو کل اخن ہے اس کے لیے کیا ہے، صفت ہے، لا استثناء منہ، اس سے استثناء نہیں ہے۔ اور اگر استثناء ہوتا، وَإِلَّا وَجَبَ، وگرنہ واجب ہوتا، ان یقال بالفرقدین بالنسب، تو واجب تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا الفرقدین نسب کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی؟ شارح نے ماتن کی طرف سے جواب دے کہ جی ماتن نے فرمایا ہے کہ یہ شاذ ہے، یہ کیا ہے، یہ شاذ ہے، یہ شذوذ ہے، یہ کوئی مستدل جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ شعر کوئی اتنا قوی بھی نہیں ہے، اس شعر کے اندر دو شاذ اور بھی ہیں اس شعر میں۔ ایک تو یہ والی بات ہے بطور شذوذ کے کہ جی انہوں نے کہہ دیا اس انداز سے، دوسری بات یہ ہے کہ اس شعر میں دو شذوذ و دو شاذ اور بھی ہیں۔ وہ کیا ہے، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کلمہ کل ہوتا ہے، اگر ہم اس کی صفت لاتے ہیں تو اس کی صفت ہمیشہ اس کے مضاف الیہ کی ہوتی ہے، کل کی نہیں ہوتی۔ کل تو محض کس کے لیے آتا ہے، تعمیم کے لیے آتا ہے، اس جو مضاف الیہ ہوتا ہے حکم کو اس کے جمیع افراد پر لگانے کے لیے کل کا استعمال ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے کل تو مقصود نہیں ہوتا۔ اس مثال میں جو شارح جو شعر ہے، اس شاعر نے ایسا کیا کہ یہ جو الفرقدان ہے اس کو بطور صفت کے ذکر کیا کل کے لیے، کس کے لیے، کل کے لیے، حالانکہ صفت کل کی نہیں ہوتی بلکہ کل کے لیے جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ شاذ انہوں نے کیا ہے۔ دوسرا شذوذ اور شاذ یہ ہے کہ جی انہوں نے دیکھی کل اخن، یہ ہو جائے گا موصوف، یہ کیا ہو جائے گا،
موصوف ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ کل مضاف اور اخن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے، مفارقہ اخوہ یہ اس کی خبر ہے، لعمر ابیک یہ اور بات درمیان میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد الفرقدان بطور صفت کے آ گیا، تو کل وہ بالکل آغاز میں ہے، درمیان میں خبر بھی ہے اور چیزیں بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کی صفت کو ذکر کیا۔ تو موصوف اور صفت میں اتنا فاصلہ تو نہیں ہوتا، موصوف اور صفت میں اتنا فاصلہ ہوتا نہیں ہے، تو جب اتنا فاصلہ نہیں ہوتا تو پھر یہ بھی ایک شاذ ہو گیا، یہ بھی عام قوانین سے ہٹ کر بات ہے، بیٹھ جائے، یہ بھی عام قوانین سے کیا ہے ہٹ۔ تو دیکھو دو شاذ اس میں اور ہیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو شعر ہے یہ کوئی اتنا قابل استدلال نہیں ہے، اتنا مضبوط اور قوی نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات پر اس سے جو ہے وہ استدلال کر لیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وقال اور یہ بھی فرمایا کہ فی البیت شذوذان، اس شعر میں دو شذوذ اور بھی ہیں، احدہما ان میں سے ایک یہ ہے وصف کل دون المضاف الیہ، کل کی صفت لانا نہ کہ مضاف الیہ کی، والمشہور اور مشہور کیا ہے وصف المضاف الیہ، مضاف الیہ کی صفت لانا، اذ هو المقصود اس لیے کہ اصل مقصود کیا ہے وہ مضاف الیہ ہی ہوتا ہے، وکل لافادۃ الشمول فقط اور یہ جو کل ہے یہ محض شمول کا فائدہ دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ حکم میرے مضاف الیہ کے تمام افراد کو عام ہے، ان کو شامل ہے، اس مقصد کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ اصل مقصودی چیز کل نہیں ہوتا بلکہ کل کا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ انہوں نے خرابی کی ہے اس شعر میں، وثانیہما اور ان دونوں شذوذ میں سے دوسری چیز یہ ہے الفصل بالخبر بین الصفت والموصوف، خبر کے ذریعے سے فاصلہ لانا ہے صفت اور موصوف کے درمیان، وہو قلیل اور یہ کیا ہے یہ بھی قلیل ہے۔ عمومی احوال کیا ہوتے ہیں موصوف کے ساتھ اس کی صفت کا اتصال ہوتا ہے، انفصال نہیں ہوتا، تو انہوں نے یہ دو کام کیے۔ اس سے پتہ چلا کہ جی کیا ہوا، اللہ کو غیرہ کے معنی میں لینا یہ ان شرائط کے وقت ہی ہوتا ہے، ان شرائط کے علاوہ اگر کریں گے تو ٹھیک ہے کر تو لیں گے جیسے انہوں نے کیا، لیکن یہ کیا ہوگا یہ ضعیف ہوگا، یہ کیا ہوگا یہ ضعیف ہوگا۔ اصل یہی ہے کہ جی اللہ کو ہم غیرہ کے معنی میں اسی وقت لے سکتے ہیں جب اللہ کا اپنا حقیقی معنی کیا ہو جائے متعذر ہو جائے، وہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور جو دوسرا غیرہ ہے اس کا کیا ہے مجازی معنی ہے۔ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو اصول میں بھی کہ جی مجاز کی طرف ضرورت کب ہوتا ہے جب اس کہاں پر حقیقی معنی پر عمل کرنا کیا ہو جائے وہ متعذر ہو جائے۔ جی کچھ پتہ چلا؟ وَإِعْرَابُ سِوَا وَسَوَا النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِ، غیرہ کے بعد اگلا لفظ ماتن نے ذکر کیا کہ جی سوا ہے اور سوا ہے، ان کا اعراب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ تو بطور ادوات استثناء کے استعمال ہو تو جو اصل مستثنیٰ ہے وہ اس کا حکم تو پڑھ لیا کہ وہ کیا ہوگا وہ مجرور ہوگا، پڑھ لیا نا، غیرہ کے بعد مستثنیٰ مجرور ہے، سوا کے بعد اور سوا کے بعد مستثنیٰ کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے۔ تو اب ان کا اپنا ذاتی اعراب کیا ہوگا؟ غیرہ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اس کا اعراب وہی ہوگا جو مستثنیٰ باللہ کا ہوتا ہے، اب ان کا کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جی یہ نصب ہے ان کا اعراب ظرفیت کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ ظرفیت کی وجہ سے، اور یہ ظرفی مکان جو ہے کے طور پر استعمال ہوں گے اور یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوں گے۔ وَإِعْرَابُ سِوَا وَسَوَا النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِ، اور سوا اور سوا کا اعراب منصوب ہونا ہے ظرفیت کی بنا پر، علی الظرف میں علی بنا کے لیے ہے، ای بناء علی ظرفیتہما، یعنی ان دونوں کی ظرفیت پر کا اعتبار کرتے ہوئے وہ دونوں منصوب ہوں گے۔ لأنک اذا قلت، اب آگے مثال سے سمجھایا ہے، اس لیے کہ جب تم نے یوں کہہ دیا جاءنی القوم سوا زیدن، یا یوں کہہ دیا جاءنی القوم سواء زیدن، تو اس کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ یوں ہوتا ہے کہ جاءنی القوم مکان زیدن، کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ جاءنی القوم مکان زیدن، تو سوا اور سوا کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ مکان کے معنی میں، اور یہ مفعول فی ہو جائیں گے۔ جی علی الاصح، علی الاصح ذکر کیا، یعنی المذہب مراد ہے کہ علی المذہب الاصح، صحیح مذہب یہی ہے جو کہ امام سیبویہ کا ہے، ان کے نزدیک یہ دونوں کلمہ لازم الظرفیت ہیں،
امام سیبوی کے نزدیک سوا ہو کہ کوئی بھی اس کا طریقہ ہو جائے، سوا، سوا، سوا اور سوا، یہ کسی بھی لغت کے اعتبار سے ہو تو یہ کلمہ ان کے نزدیک کیا ہے، لازمی طور پر یہ ظرف ہی بن رہے ہوتے ہیں، اور ظرف کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہوں گے، تو یہ علی المذہب الاصح ہو جائے گا۔ مطلب اس میں کوئی اور بھی مذہب ہے، آگے اس کو ذکر کیا، وہو مذہب السیبوی، اور یہ مذہب اصح امام سیبوی کا ہے، فہما عنہ، تو یہ دونوں ان کے نزدیک لازمہ الظرفیتی، یہ کیا ہے، لازم الظرفیت ہے، ظرفیت ان کو لازم ہے۔ وعند الکوفیین، جبکہ کوفیین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سوا اور سوا ہے یہ لازم الظرفیت نہیں ہے، بلکہ ظرف کے علاوہ بھی ان کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر ان پر اعراب کی بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ نصب ہونا ان کے اوپر ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کا اعراب رفع، نصب اور جر موقع محل کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا بطور مفعول فی کے ہمیشہ منصوب ہونا یہ ان کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ انہوں نے بھی اپنے استدلال کے طور پر جو ہے وہ ایک شعر کو ذکر کیا، تو فرماتے ہیں وعند الکوفیین، اور کوفیین کے نزدیک یجوز خروجہما عن الظرفیتی، ان کا ظرفیہ سے خروج یہ کیا ہے، والتصرف فیہما، اور ان میں تصرف بھی جائز ہے۔ تصرف کا مطلب کیا ہے، یعنی ان کے اوپر نصب ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے نصب سے ان کو ہٹا کر ان کو مرفوع بنانا، مجرور بنانا یہ بھی ٹھیک ہے۔ والتصرف فیہما، اور ان میں تصرف بھی جائز ہے، رفع، نصب اور جر کے اعتبار سے، جیسے غیرہ ہے، جیسے کیا ہے، غیرہ ہے، غیرہ کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے نصب، رفع اور جر کی طرف، تو یہ بھی اسی طرح ہو جائیں گے۔ متمسکین بقول الشاعر، شاعر کے اس قول سے استدلال کرتے ہوئے، شاعر کو شعر کیا ہے، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، اور نہیں رہا سوائے دشمنی کے کچھ بھی، دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، تو ہم نے ان کو ویسے ہی بدلہ دیا جیسے انہوں نے کیا، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، لڑائی لڑی اور ہمارے لیے ہمیں نقصان پہنچایا، تو ہم نے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کیا۔ کب کیا؟ جب پتہ چلا کہ اب دشمنی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو ہم خاموش تھے۔ ہماری خاموشی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم بزدل ہیں یا ہم کچھ کر نہیں سکتے، بلکہ ہم یہ چاہتے نہیں تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ جی اب سوائے دشمنی کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کیا جیسے انہوں نے کیا۔ وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ، اور باقی نہ رہا دشمنی کے علاوہ۔ اب یہ دیکھیں یبقى فعل ہے، سوا مضاف ہے، العدوان مضاف الیہ ہے، یہ یہاں پر یبقى کا فاعل ہے، یہ یہاں پر کیا ہے، یبقى کا فاعل ہے۔ اگر یہ لازم الظرفیت ہوتے تو پھر یہ یہاں پر بطور فاعل کے استعمال نہ ہوتا، تو یہ یہاں پر انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جی ان کو یہ لازم الظرفیت نہیں ہے، بلکہ موقع محل کے اعتبار سے مرفوع، منصوب اور مجرور یہ بن سکتے ہیں۔ امام اخفش کا ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ جی اہل کوفہ اس بات کے تو قائل ہیں، اہل کوفہ اس بات کے تو قائل ہیں کہ جی یہ لازم الظرفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مجرور بھی استعمال ہو سکتے ہیں، مرفوع بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور بات کے بھی قائل ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ جی یہ دونوں کلمات اکثری اوقات میں بطور ظرف کے ہی استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں کلمات اکثری اوقات میں کیا ہوتے ہیں، بطور ظرف کے نصب کی حالت میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جی اگر کسی موقع پر یہ نصب سے ہٹ جائیں تو پھر بھی ان کا نصب والا جو ظاہری شکل ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے، اس کو ہم کیا رکھیں گے، برقرار رکھیں گے، ان کو مرفوع بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ عمومی احوال یہی ہے، عمومی احوال ان کے نصب کے ہی ہیں، ان کا لحاظ کر کے ہم ان کو یہ رعایت دے دیتے ہیں کہ چلو تم کسی جگہ پر اپنی اس حالت سے نکل بھی جاؤ تو پھر ہم تمہارے اوپر تمہاری ظاہری شکل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ نصب ہی ہے۔ اسی کے انہوں نے قرآن پاک سے ایک مثال بھی دی ہے کہ لقد تقطع بینکم، تقطع فعل ہے، آگے وہ فرماتے یہ بینکم اس کا فاعل ہے، لقد تقطع، تقطع فعل ہے اور بینکم کیا ہے، اس کا فاعل ہے۔ اب فاعل تو مرفوع ہوتا ہے جبکہ یہاں پر بینا منصوب ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تو مرفوع ہی، لیکن چونکہ بینا عام طور پر نصب کے ساتھ استعمال ہے، اب یہاں پر اس نصب سے ہٹ کر یہ رفع کی جگہ میں آ گیا، تو فرماتے ہیں کہ چلو اس کی اکثری حالت کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر اس کے نصب کو برقرار رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نصب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے،
تو امام اخفش یہی فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ سوا اور سوا ظرفیت سے نکل سکتے ہیں، لیکن ان کی ظاہری نشانی وہ کیا ہے، وہ وہی بہتر سمجھتے ہیں، اس کو ناپسند وہ بھی کرتے ہیں کہ جی سوا اور سوا کے اوپر رفع آ جائے، اس طرح کوئی تبدیلی ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وزعم الاخفش، اخفش نے یہ گمان کیا ہے، ان سوا، ظاہر ہے جو سوا یا سوا ہے الف مقصورہ کے ساتھ، اس کا اعراب تو تقدیری ہوتا ہے، اس میں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ اندر کیا چل رہا ہے، نصب ہے، رفع ہے یا جر ہے۔ مسئلہ کس کا ہونا ہے، سوا جو مد کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے صرف مد والے کو ذکر کیا، ویسے حکم تو دونوں کے لیے۔ تو یہ جو مد والی صورتحال ہے، چونکہ اس کا اعراب ظاہری ہوتا ہے، فرماتے ہیں اذا اخرجوه عن الظرفیت، جب انہوں نے اس سواء کو ظرفیت سے نکال لیا، ایضا نصبوه، تو پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اس کو نصب ہی دیا، استنکارا لرفعہ، اس کے رفع کو ناپسند کرتے ہوئے، اس کے رفع کو فیقولون، تو وہ کہتے ہیں جاءنی سواءک وفی الدار سواءک، جاءنی سواءک وفی الدار، اب جاء فعل ہے، سواءک اس کا فاعل ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فی الدار سواءک، فی الدار خبر مقدم ہے، اور سواءک اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے، مبتدا کا اعراب بھی رفع ہے، فاعل کا اعراب بھی رفع ہے، لیکن پھر بھی ان پر نصب پڑھ رہے ہیں انہی حالتوں کو دیکھتے ہوئے۔ ومثل ھذا، اور اسی کی مثل ہے، فی استنکار الرفع، رفع کے ناپسندیدہ ہونے میں، ان کلمات میں غلب انتصابہ علی الظرفیت، جن کا ظرفیت کی بنا پر منصوب ہونا مغلوب ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے لقد تقطع بینکم بالنسب، نسب کے ساتھ۔